ووراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے سورۃ حج کا اختتام ہوا۔ اس کے اندر جتنے بھی مضمون پڑھے گئے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سورۃ المؤمنین کی ابتدا اور 18ویں سپارے کی بھی ساتھ ابتدا ہوگی۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دل جمعی اور دل لگی کے ساتھ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرح صدر سے بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کے تمام مضامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورت حج کے ساتھ سورت مومنون کا اسمی ربط یہ ہے کہ سورت مومنون سورت حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتون رجالا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تاکہ وہ ہر طرف سے آپ کے پاس پیدل چل کر آئیں، سوار ہو کر آئیں۔ اب سورت مومنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد افلح المؤمنون، کہ جو مومنین حج کے لیے آئیں گے ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سورت حج میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کہاں بلانا ہے؟ حج کے لیے بلانا ہے، آپ کے پاس وہ پیدل چل کر آئیں گے، سوار ہو کر آئیں گے۔ اب سورت مومنون کے اندر اللہ بتائیں گے جو مومنین حج کے لیے آئیں گے ان کے یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مانوی ربط، یہ تو اسمی ربط تھا، نام کے ساتھ ربط، اب مانوی ربط سمجھ لیں۔ سورت حج کی ابتدا کے اندر تھی تخویف اخروی، کیا تھی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وہ تخویف اخروی تھی۔ اب سورت مومنون کے اندر اللہ فرمائیں گے کہ اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے 3 چیزوں پہ عمل کر لینا۔ اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لینا، تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ پہلا امر اللہ بیان کریں گے کہ نماز کو قائم کرو،
دوسرا امر اللہ بیان فرمائیں گے کہ شرک نہ کرو، تیسرا امر اللہ بیان کریں گے ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، تیسرا امر بیان کریں گے کہ ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مانوی ربط کیا ہے؟ سورج حج کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخویف اخروی بیان کی کہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہوگا۔ اب اللہ سورۃ مومنون کے اندر فرمائیں گے کہ اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لو، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، دوسری چیز ہے شرک نہ کرو، تیسری چیز ہے ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ مانوی ربط۔ اب تھوڑا خلاصہ اپنے تکلف کے ساتھ میرے ساتھ سمجھنا ہے۔ سورۃ مومنون دلائل کے اعتبار سے 2 حصوں کے اندر منقسم ہے۔ یہ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ پہلا حصہ اس کا ابتدائے سورت سے لے کر آیت نمبر 77 تک، جی دیکھ لیں جی۔ اذا ہم فیہ مبلسون، آیت نمبر 77۔ آیت نمبر 77، 829 صفحہ نمبر۔ نکال لیا جی سب نے؟ جی یہ اذا ہم فیہ مبلسون رکوع نمبر 4 ہے جی۔ یہاں تک اس سورت کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 امور بیان کریں گے۔ وہی 3 امر کہ نماز قائم کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر 3 عقلی دلیلیں بیان فرمائیں گے۔ کتنی؟ 3۔ اور کون سی؟ عقلی دلیلیں۔ 3 عقلی دلیلیں بیان فرمائیں گے اور 6 نقلی دلیلیں توحید کے اوپر بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا، حضرت موسیٰ اور ہارون، اسی طرح اجمالی دلیل نقلی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ پہلے حصے کے اندر 3 امر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 3 عقلی دلیلیں اور 6 نقلی دلیلیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اذا ہم فیہ مبلسون تک یہ پہلا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ آیت نمبر 77 تک ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہیں سے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ آیت نمبر 78 سے آخر سورت تک، آخر سورت تک یہ اس سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سورت کے اندر شرک اعتقادی کی نفی پر اللہ 4 دلیلیں بیان فرمائیں گے۔ شرک اعتقادی کی نفی پر 4 دلیلیں۔ شرک اعتقادی کا پتہ ہے نا کہ جس کا ذہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو انسان کا عقیدہ ذہن کے ساتھ، دل دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شرک۔ مثال کے طور پہ اللہ کے سوا فلانی ہستی بھی عالم الغیب ہے، یہ اعتقاد ہے اس کا۔ یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ بولو، شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی۔ یہ ذہن میں رکھنا یہ بات۔ اللہ کے سوا اور ہستی بھی حاضر ناظر ہے، یہ کیا ہے؟ شرک اعتقادی۔ اللہ کے سوا فلانا نبی ولی بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک اعتقادی، یعنی عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس عقیدے، اس شرک فعلی کی نفی پر اللہ دوسرے حصے میں 4 عقلی دلیلیں بیان فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد زجریں آئیں گی، تخویفیں آئیں گی، بشارتیں آئیں گی، اور آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے تبلیغ بتایا جائے گا کہ میرے پیغمبر نرم لہجے کے اندر گفتگو کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیں گے اور سورت کو ختم کر دیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ تو پکی بات ہے کہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ پوری سورت کا خلاصہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی سورت کے اندر اللہ مضمون بیان کرتے ہیں پوری سورت میں، آخر میں اللہ اشارتاً سارے مضمونوں کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ اشارہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک اعتقادی کا پتہ چل گیا نا؟ اچھا، عقیدہ رکھ کے پھر شرک فعلی بھی شروع ہو جاتا ہے۔ فعلی شرک کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، اب یہ فعل کے ساتھ تعلق ہے، سمجھ آئیے؟ اور اسی طرح نظر نیاز دینا،
اس کا بھی کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح طواف کرنا کسی قبر کا، غیر اللہ کا طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کا فعل کے ساتھ تعلق ہے، یہ فعلی شرک ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر جب عقیدہ آتا ہے پھر عقیدے کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے اور ہم نے یہ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ ہمارے ذہن میں اب عقیدہ آ گیا ہے۔ اب ہم نے فعل کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قعدہ خیرہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تعلق فعل کے ساتھ ہے، عمل۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ذہن میں رکھے باتیں، ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی اور ایک ہوتا ہے شرک فعلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لے جی صورت، آ جائیں دوبارہ واپس۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، یعنی جو توحید پرست تھے، توحید کا عقیدہ دل میں رکھ کے انہوں نے اللہ کے لیے سارے احکامات بجا لائے، وہ مومن کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب نے افلاح کا بڑا خوبصورت معنی کیا ہے اور معنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تحقیق کام نکال گئے ایمان والے۔ کیا کام نکال گئے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ کامیاب ہو گئے، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا کام نکال گئے مومنین۔ کیا مطلب؟ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، بڑا زبردست معنی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد پورا کر کے چلے گئے، وہ مومن کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں انسان منافع اخروی حاصل کر لے، منافع اخروی حاصل کر لے اور ضرر اخروی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور آخرت کے منافع حاصل کر لے، جنت حاصل کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لے، وہ مومن کیا ہو جاتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اصل کامیابی بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کر لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کامیابی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ناکامیاں کامیابیاں ایک حد تک ہوتی ہیں بس، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی جو ناکامی ہوگی اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور آخرت کی جو کامیابی ہوگی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تحقیق پکی بات ہے، تحقیق، یہ قد جو ہے یہ حرف تحقیق کہا جاتا ہے، اس کو پکی بات ہے، وہ مومن کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وہی 3 امر شروع کرنے لگے ہیں۔ کون سے مومن؟ کون سے مومن؟ پہلا امر اللہ بیان کریں گے۔ پہلا امر کیا تھا جی؟ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن، وہ جو فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون عاجزیاں کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلا امر اللہ نے کیا بیان کیا کہ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مومن، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ مواظبت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ایسی خشوع خضوع والی جو نماز ہوتی ہے وہ دل کے اندر اور محبت پیدا کرتی ہے محبوب کے لیے۔ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے وہ نماز دل کے اندر اللہ کی اور الفت پیدا کرتی ہے اور محبت پیدا کرتی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نماز نام ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ دیکھو جب نماز ہو جاتی ہے کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، گفتگو لوگوں سے حرام ہو جاتی ہے، پھر انسان کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ کال پھر کس کے ساتھ مل جاتی ہے؟
ہاں یہ نیٹ ورک اس کی طرف سے کمزور نہیں ہوتا، یہ نیٹ ورک نیچے سے کمزور ہو سکتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سگنل کی خرابی جو ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے خرابی سگنل کی نہیں ہوتی۔ اللہ تو تعلق بنانا چاہتے ہیں بندے سے، لیکن بندے کے دل کے اندر خلوص نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے نماز کے اندر خیالات ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں ہوتے، سمجھ آئیے؟ خاشعون کی میں اور زیادہ تفسیر کرنے لگا ہوں۔ خاشعون کہا جاتا ہے عاجزیاں کرنے والے، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، مطلب کہ وہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ جو نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے گی، سمجھو اس کو نماز کے اندر خشوع خضوع حاصل ہو گیا۔ خشوع خضوع کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کو اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتا ہوا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے نماز، اس طرح تم بھی نماز ادا کیا کرو۔ جب تم میرے جیسے نماز ادا کر لو گے تو تم نماز کے اندر خشوع کرنے والے، عاجزیاں کرنے والے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ ہر رکن نماز کا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، محبت کے اندر یہ نماز جو ہے ہم اللہ کی محبت کے اندر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذہن کے اندر صرف یہ نہیں رکھنا کہ فرض ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض ادا کر رہے ہیں یہ شریعت کے اندر رکھا ہوا ہے، فرض ادا کر رہے ہیں یہ کس میں رکھا ہے؟ شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن قانون محبت کے اندر یہ بوجھ اتارنا نہیں۔ قانون محبت کے اندر یہی چلتا ہے کہ ہم محبوب کو اور راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، محبوب کی رضا کو اور حاصل، محبوب کی توجہ کو اور حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نماز کو جب پڑھنا ہے تو سر سے بوجھ نہیں اتارنا، بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ سنت کے مطابق، اللہ کی محبت کے اندر پڑھنا ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر اگر عشق مجازی کی میں مثال دوں، اگر کوئی عاشق، کوئی معشوق اس کو کوئی حکم دے چل میرے نام کے اوپر فلانا کام کر، محبوب اس کو حکم دے چل میرے نام کے اوپر فلانا کام کر، تو محب کیا سمجھتا ہے؟ میرے سر پہ بوجھ ہے؟ بولو کیا سمجھتا ہے؟ بوجھ ہے میرے سر پہ؟ کبھی نہیں سمجھتا، وہ چاہتا ہے میرے محبوب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر میں اپنے محبوب کے اس کام کو ادا کر دوں، کام کر لوں پورا، تو مجھے اپنے محبوب کی اور محبت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح بھئی عشق حقیقی ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے، ہم نے اللہ کی محبت کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی اور محبت حاصل ہو جائے گی، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کی ہمیں اور محبت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ جو سنت کے مطابق نماز پڑھے گا اس کو نماز کے اندر کیا حاصل ہو جائے گا؟ خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں لوگ خشوع خضوع پہلے ہی اپنا گم کر دیتے ہیں، یہ تو صفیں بھی سیدھی طرح سے نہیں بناتے، صفیں بھی بنانے لگتے، لڑنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو نے مجھے یوں کیوں کیا، تو نے مجھے یوں کیوں کر دیا، تو نے ایسے کیوں کر دیا، تو نے فلاں کیوں کر دیا۔ تھوڑا سا کسی کے ساتھ کندھا ٹچ ہو جائے، تھوڑا سا کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ ہو جائے، بس لڑنے مرنے کے لیے صفوں کے اندر تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے پتہ نہیں اس نے کس آگ کے اندر مجھے دھکیل دیا ہے، حالانکہ یہ سنت ہے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ مسئلہ نماز کے اندر کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھنا، صفوں کو ملانا، یہ سنت ہے، سمجھ آئیے؟ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے نماز کے اندر کہ میرے کندھے کے ساتھ دوسرا کندھا نہ ملا، وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اسے چاہیے مسلمانوں کی صفوں سے نکل جائے پھر وہ، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے کہ جب صفیں باندھنی ہے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملانا پڑے گا تمہیں، پھر ہی صفیں سیدھی ہوں گی۔ اگر کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاؤ گے تو دلوں کے اندر محبت کبھی نہیں آئے گی۔ اگر صفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ، اگر تم نے اپنی صفوں کو سیدھا نہ کیا، اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی اسی طرح محبت کی جگہ نفرت پیدا کر دے گا۔ اور یہ نفرتیں اسی وجہ سے آئی ہوئی ہیں کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، دل کے اندر تکبر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزیاں لے کر کھڑے نہیں ہوتے ہم۔ جب تکبر لے کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے اندر، پھر وہ نماز بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ وہ نماز اس کے منہ پر مارتا ہے کہ تو نے اس کی ابتدا ہی تو نے عاجزی کے ساتھ نہیں کی، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ کی، میں نے ایسی نماز کا کیا فائدہ قبول کر۔ حدیث میں آتا ہے جس نے نماز کو برباد کیا، پھر یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ قیامت تک وہ نماز اس کو بد دعا کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، سورت ساتھ ملانا ضروری ہے، اور جو یہ نہیں ملائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔
رکوع کرنا فرض ہے، 3 دفعہ تسبیحات 5 دفعہ تسبیحات کہنا اس میں سنت ہے، اور رکوع سے اٹھ کر جو قوما کیا جاتا ہے یہ واجب ہے. لوگ اس کو نہیں ادا کرتے صحیح طریقے سے. وہی بات ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں بوجھ اتارنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں، پھر وہ سمجھ آئیے. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو سجدے میں جب جانے لگتے تھے تو اتنا لمبا قوما کرتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. تسبیحات پڑھا کرتے تھے، سمجھے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. سمجھ آئیے، اس کی فضیلت میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، کتنی فضیلت ہے اس تسبیح کو پڑھنے کی. 30 فرشتے اس تسبیح کو اللہ کے عرش تک لے جانے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑے تھے. 30 فرشتے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ تسبیح پڑھی تھی پہلے، یہ ایک صحابی نے پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ تسبیح میرے پیچھے کس نے پڑھی ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے پڑھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تیری تسبیح اتنی پسند آئی ہے کہ 30 فرشتے اس تسبیح کو لینے کے لیے آئے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ میں اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گا، یہ میں لے کے جاؤں گا، یہ میں لے کے. سمجھ آئیے. تم پڑھتے نہیں ہے نا نماز، آج ہمارے مسلمان نماز کو پڑھتے نہیں ہے صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے، یہاں تو لوگ صرف آج فرض ادا کرنے لگ گئے ہیں، بس فرض ادا کرنے. کہاں گئی سنتیں، کہاں گئی نفل، کہاں گئی موقدہ سنتے، سب کچھ رلا کے رکھ دیا انہوں نے، پاؤں نیچے روند کے رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اور پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں بس ایک ہی امید ہے حشر کے اندر، وہ حضور کی سفارش ہے، حضور سفارش کر دیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ صرف دل خوش کن باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. سمجھ آئیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو سنت کا تارک ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا وہ قیامت والے دن. حضور بھی اس کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے. جا چلا جا، تو میری سنت کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا تھا، میں نے تیرے حق میں سفارش کر کے کیا کرنا ہے. سمجھ آئیے. اور یہ گناہ کبیرہ کے قریب ہے یہ سنت کو چھوڑنا، موقدہ سنتوں کو خاص کر چھوڑنا. اور یہ واجب کے کبھی قریب ہوتی ہیں. سمجھ آئیے. یہ اصطلاح جو فرض اور واجب کی ہے، ہمارے حنفی مسلک میں فرض اور واجب دونوں الگ الگ ہیں. سمجھ آئیے. اور شافی مسلک کے اندر فرض اور واجب نہیں. امام شافی فرماتے ہیں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں سنت بھی فرض کی طرح ہی ہے. سمجھے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے، ضروری ہے پڑھنی، نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. وہ پڑھنی پڑیں گی سنتے. میں نے کہا تھا نا آپ کو، نفل مضبوط رکھو گے سنتے مضبوط ہوں گے. جس کی سنتے مضبوط ہیں اس کا فرض بھی مضبوط ہے. آہستہ 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 شیطان تمہیں فرضوں سے بھی چھڑوا دے گا. جس کے نفل کمزور ہو گئے اس کی سنتے کمزور ہو جائیں گی، سنتے نہیں پڑے گا. آہستہ 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 شیطان اس کے دل میں ڈالے گا بس فرض پڑھ، بس کیا کرنا ہے سورت فاتحہ پڑھ کے، کیا کرنا ہے تلاوت کر کے، اس کے اندر کیا کرنا ہے سجدے کی تسبیحات پڑھ کے، بس سر سے گزار اس کو. بس فرضوں کے اندر کمی لانا شروع کرے گا، پھر بالآخر وہ فرضوں سے ہی اس کو چھٹکارا دے دے گا. چل فرض بھی چھوڑ دیے، بے نمازی بن گیا، آہستہ آہستہ شیطان دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. چل نکل جاتا. سمجھ آئیے کہ نہیں. اس کے پاس بڑی بڑی عجیب گولیاں، یاد رکھنا تم نہیں مقابلہ کر سکتے اس کا، تم نہیں کر سکتے. ہاں صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کے مقابلہ کر سکتے ہو، اور وہ اللہ کی پناہ ہے. بس اللہ کی پناہ کی ڈھال اپنے اور شیطان کے درمیان رکھ لو، پھر تمہاری جنگ شیطان کے ساتھ نہیں، پھر تمہاری جنگ کسی کے ساتھ نہیں، پھر اللہ جانے شیطان جانے. بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اپنی نمازوں کو مضبوط رکھو. میرے پیغمبر نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تکلیف کا باعث ہم بنیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں. اور آخری وقت میں بھی میرے پیغمبر نے مرض الوفات میں اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے دنیا سے کہ میری امت کے لوگوں نماز کے اوپر پابندی رکھنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ خدا کے لیے. اور نماز کو اس طرح پڑھو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزیوں کے ساتھ پڑھو. سنتوں کا اہتمام کرو خدا کے لیے. میں فرض نہیں کہہ رہا، فرض چھوڑنا تو دور کی بات ہے، سنتے بھی خدا کے لیے کوئی نہ چھوڑے. سمجھ آئیے کہ نہیں. آپ دیکھ لیجیے آگے. اللہ اکبر. اب یہ پہلا امر ہو گیا. اب دوسرا امر، والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو
وہ لغو سے منہ موڑنے والے ہیں، لغو بری بات، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسرا امر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا امر کیا تھا؟ شرک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لغو لفظ کیا آیا؟ لغو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لغو کا معنی کیا ہے شرک نہ کرو۔ وہ شرک سے منہ موڑنے والے ہیں مومنین۔ کس سے منہ موڑنے والے؟ شرکیہ کفریہ باتوں سے وہ منہ موڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے اس لفظ کو عام بھی کیا لغو کو، کہ ہر قول باطل اور ہر عمل کیا ہے؟ لغو ہے۔ ہر قول باطل اور عمل باطل وہ کیا ہے؟ لغو کے اندر شامل ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو، لیکن لغو کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خاص کیا ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، کہ وہ مومن کس سے منہ موڑنے والے؟ شرکیہ باتوں سے منہ موڑنے والے، وہ بالکل نہیں جاتے۔ اور بعض مفسرین نے اس کو عام کیا ہے کہ ہر بری بات، ہر جھوٹی بات جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مومن اس سے کیا پھیرنے والے ہیں؟ منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یعنی جس چیز کا تعلق آخرت کے اندر، جو چیز کام نہیں آنے والی، جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ مومن اس سے کیا کرنے والے ہیں؟ اعراض کر۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو جھوٹ آتا ہے۔ اگر بعض مفسرین کو جس نے عام کیا ہے نا، سب سے پہلے آتی ہی بات اس کے اندر جھوٹ ہے۔ اس کے اندر پھر گالی آتی ہے، زبان کا غلط استعمال آتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس زبان سے میوزک، گانے، عورتوں کی تعریفیں کرنا، بے حیائی بکواسات کرنا اس زبان سے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جو انسان لغو باتوں سے بچے گا وہ کیا شمار ہوگا اللہ کے لسٹ میں؟ مومن شمار ہوگا۔ کیا شمار ہوگا؟ مومن۔ جس کی زبان ہی گندی چل رہی ہے، جس کی زبان سے ہر وقت گالیاں ہیں، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بہو کی، الیاذ باللہ، جس کی زبان پہ بے حیائی والی باتیں ہیں، سمجھ آئیے؟ وہ اللہ کی لسٹ کے اندر وہ مومن نہیں ہے۔ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ کے بات کیا کرو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت، ایک ہے زبان اور ایک ہے تمہاری شرمگاہ، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، زبان اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ آگے ہائے ہائے ہائے، یہ لغو کا حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو معنی کیا وہ کیا کیا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ، وہ مومن، وہ للزکاۃ واسطے زکات کے لیے، فاعلون کرنے والے ہیں، یعنی زکات ادا کرنے والے ہیں۔ یہ سورت کیا، کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے۔ کیا ہے؟ مکی سورت ہے۔ کچھ مفسرین نے زکات کو زکات مالیہ مراد لیا، مالی زکات۔ اس کے اوپر پھر اشکال ہوتا ہے، سورت تو مکی ہے اور مکہ کے اندر زکات تو فرض نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زکات تو مکہ کے اندر فرض ہو چکی تھی، لیکن جو اس کا سارا نصاب تھا، کتنے سونے کے اوپر، کتنے چاندی کے اوپر کتنی زکات نکلے گی، جو سارا نصاب تھا اس کا، وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوا تھا نازل، لیکن اصل فرضیت جو حکم تھا وہ مکہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اصل بات کیا ہے؟ للزکات، جب مکی صورتوں کے اندر للزکات، زکات کا لفظ آئے گا، وہاں زکات سے زکات مالیہ مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ زکات نفوس مراد لیا جائے گا۔ زکات کا مطلب ہے پاکیزگی، زکات کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی، یعنی اپنے مال سے میل کچیل نکال کر وہ انسان غریبوں میں تقسیم کر دے اور اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ زکات کا مطلب ہے پاک۔ زکات جب مکی صورتوں کے اندر یہ لفظ آئے گا تو اس سے معنی اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اپنے نفس کو شرکیہ کفریہ اعمال سے پاک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گئے جو پاکی اختیار کرتے ہیں، تزکا، اسی زکات سے یہی لفظ ہے تزکا، وذکر اسم ربہ فصلی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اب یہ جی تیسرا امر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا امر کیا آیا ہے؟ نماز قائم کرو، دوسرا امر کیا آیا؟ شرک نہ کرو، تیسرا امر کیا تھا؟ ظلم نہ کرو۔ اب یہ وہی چیز آئی ہے۔ اچھا، ظلم کے تحت اللہ تین کاموں کا ذکر کریں گے۔ کتنے کاموں کا؟ تین کاموں کا اللہ ذکر کریں گے۔ پہلی چیز ہوگی زنا، دوسری چیز ہوگی امانت میں خیانت، تیسری چیز ہوگی بدعہدی۔ پہلی چیز زنا، دوسری چیز امانت میں خیانت، تیسری چیز
بد عہدی، وعدہ توڑنا، ٹھیک ہے. اب تینوں کا ذکر ہوگا. پہلی چیز الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر ہاں یہ پیچھے ایک آیت رہ گئی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون. ہاں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ، وہی یعنی وہ لوگ، وہ مومن کون ہے؟ وہی لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کے لیے، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے. اس میں کیا آ گیا؟ زنا آ گیا کہ وہ زنا سے کیا ہے؟ بچنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فانہم غیر ملومین، پس بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے ہوئے. ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ ملامت کیے ہوئے. اللہ نے فرمایا فلاح پانے والے مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ناجائز، غیر محل استعمال کرنے سے وہ محفوظ ہیں. وہ اپنی شرمگاہ کو ناجائز استعمال نہیں کرتے. سمجھ آئیے؟ بھائی زنا کیوں ظلم ہے؟ ظلم کو بیان کیا نا اللہ نے، ظلم نہ کرو. زنا کیوں ظلم ہے؟ زنا کے تحت جو بچہ پیدا ہوگا، یا تو وہ دونوں تہمت سے بچنے کے لیے اس بچے کو گرا دیں گے، مار دیں گے، پھینک دیں گے. اس طرح وہ بچہ ماں باپ کی شفقت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ کیا کرنا ہے؟ زنا ظلم ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں. اور اللہ نے فرمایا یہ زنا ظلم ہے. صرف دو قسم کی عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط مرد کا جائز ہے. دو قسم کی عورتوں کے ساتھ، دو صورتوں میں مرد کا جنسی اختلاط کیا ہے؟ عورت کے ساتھ جائز ہے. قرآن نے کہا الا حرف استثناء. پہلی عورت کیا ہے؟ جو اس کی بیوی، بیوی کے ساتھ مباشرت جائز ہے، جنسی اختلاط جائز ہے. او ما ملکت ایمان، دوسری باندھی، جو اس کی زر خرید، خالص زر خرید باندھی ہے، اس کے ساتھ مباشرت کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن دوسری چیز اب یہ دنیا کے اندر رائج نہیں ہے. اب ایک ہی چیز رائج ہے، بس اسی پہ گزارا کرنا چاہیے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بیوی، اس کے ساتھ جنسی اختلاط جائز ہے. باندی کے ساتھ اب باندیوں والا رواج نہیں رہا، چونکہ پہلے تھا جنسی اختلاط باندی کے ساتھ جائز ہے. سمجھ آئیے؟ آگے دیکھیں اصل بات جو اللہ کریں گے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. پس وہ انسان ابتغا، جو تلاش کرے گا، وراء ذالک، ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت. دو صورتیں کون سی؟ بیوی اور باندی کے علاوہ تیسری صورت. فاولئک هم العادون، پس یہی وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، حد انسانیت سے نکلنے والے. دو صورتیں قرآن نے صرف جائز قرار دی ہیں، اور یہ صورت نساء کے اندر بھی مسئلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی مسئلہ آیا ہے، بیوی کے ساتھ اور باندی کے ساتھ. دو عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ جنسی اختلاط جائز ہے، تیسری نہیں. اب اس کے اندر متع کی بھی حرمت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ اگر متع جائز ہوتا اللہ تعالیٰ تیسری صورت بیان کر دیتے. سمجھ آئیے؟ اور سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اگر متع جائز ہوتا تو اللہ یہاں پہ تیسری صورت ذکر کر دے. چونکہ دو صورتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اس کے اندر لواطت کی بھی حرمت ہے. ہم جنس پرستی، لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، قوم لوط والا عمل. اللہ 100 بار بچائے سب کو بچائے. اسی طرح تیسری چیز استخناء بالید، ہاتھ سے اپنے مادہ کو نکالنا، ضائع کرنا، یہ بھی حرام ہے. اور حدیث شریف میں بڑی سخت وعید ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ سے اپنا مادہ ضائع کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اس مادے کو. اللہ کہے گا چل اب اس سے ایک جان پیدا کر. کیا کر؟ اس سے ایک جان پیدا کر کے دکھا. سمجھے؟ اور زنا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والا شخص ہوگا کل قیامت والے دن اس کی شرمگاہ اس کے چہرے کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی. اس کے چہرے کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر.
کتنی بڑی شرمندگی اور ذلت کی بات ہوگی وہ اس کے لیے، کتنی بڑی شرمندگی. جو انسان ہاتھ سے مادہ ضائع کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا، چل اب اس سے ایک جان پیدا کر. بچو اس سے خدا کے لیے، نوجوانوں بچو اس سے خدا کے لیے، باز آ جاؤ. سمجھ آئی ہے؟ نہ اپنے آپ کو ضائع کرو، نہ اپنی جوانیوں کو ضائع کرو، نہ اپنی جوانیوں کو کھوکھلا کرو خدا کے لیے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، مستقبل کے اندر رو گے تم سب کے سب. یہ باتیں یاد کر کے رویا کرو گے، مسکرانے کی باتیں نہیں ہیں یہ. آج سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، بے حیائیاں دیکھنی چھوڑ دو، موبائل کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو. یہ لعنت ہے جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ لعنت ہے تمہارے اوپر یہ جو تم استعمال، کہ زندگی کو خراب کر رہے ہو، اپنی آنکھوں کو خراب کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اپنے دل و دماغ کو برباد کر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں دی. ان سے پوچھ کے دیکھو جن کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھینی ہوئی ہے. نابینوں سے جا کے پوچھو کہ ان آنکھوں کی کتنی قدر ہے. وہ تو اسی کا حوصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب تم بے حیائی کو دیکھتے ہو اسی کا حوصلہ ہے اللہ تمہیں نابینا نہیں کر دیتا. وہ تو اسی کا حوصلہ ہے جب تم کانوں سے گناہ کرتے ہو، میوزک کرتے ہو، اللہ تمہیں بہرا نہیں کر دیتا. وہ تو اسی کا حوصلہ ہے جب تم زبان سے بکواسات کر رہے ہوتے ہو، میوزک گا رہے ہوتے ہو، اللہ تمہیں گونگا نہیں کر دیتا. اگر اس کا حوصلہ نہ ہوتا تو تم کب کے دنیا سے اٹھ چکے ہوتے، مر چکے ہوتے دنیا سے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں آج بڑھتی جا رہی ہیں، رائج ہوتی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی لعنت جو ہے ہمارے گھروں کے اندر انٹرنیٹ ہے. اس نے نوجوانوں کو برباد کیا ہے. ہر کوئی شخص جانتا ہے یہ لعنت ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ ہر بندے سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی انٹرنیٹ اچھی چیز ہے. زبان سے کہے گا، دل سے بھی کہے گا وہ کہ نہیں اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر تار لگوائی ہوئی ہے تار. اور اس نے اتنا دور کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ سے، اتنا دور. اور یہ پکی بات ہے، یہ دل کے کونے خدرے کے اوپر، دل کی تختیوں کے اوپر میری یہ بات لکھ لو. جس گھر کے اندر انٹرنیٹ لگا ہے، تار لگی ہے، اس کی اولاد اللہ کبھی دیندار نہیں بنائے گا. لکھ لو میری بات، یہ کبھی اس کے گھر میں اللہ دین کی چمک کو روشن نہیں کرے گا. کبھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں دین کی رونقیں نہیں لے کے آئے گا. اس کے گھر میں فساد ہی فساد، جھگڑا ہی جھگڑا چلے گا اس کے گھر کے اندر. اور کوئی اچھا استعمال کون کرتا ہے آج اس کا؟ اچھا استعمال کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں. آپ یقین کریں، ایک سیکنڈ کے لیے وائی فائی بند ہو جائے کسی کے گھر میں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فون پہ فون کیوں بند ہو گئی؟ اگر کوئی عمل صالح فوت ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. کوئی نیکی فوت ہو جائے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. اور وہ 5 منٹ کے لیے کیا بند ہو گیا دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ بند ہوئے تو کیوں ہوا ہے؟ اتنا شوق، اتنی لالچ، اتنی ہرس ایک دنیا کے کام کے لیے، بے حیائی کے لیے. یہ ہرس تو تجھے دین کے لیے مسلمان ہونی چاہیے تھی. یہ لالچ تجھے ہونی چاہیے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے. یہ لالچ تیرے اندر دین کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی. تو کدھر جا رہا ہے مسلمان؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ سمجھے؟ سوچو کچھ اپنے بارے میں. مت اپنے آپ کو، اپنی جوانیوں کو، مت ان آنکھوں کو برباد کرو، نہ ان کانوں کو غلط استعمال کرو، نہ ان دل و دماغ کا غلط. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہر کوئی رات کو سوچ کے سوتا ہے آج میں نے یہ گناہ کرنا ہے. سوچ کے سوتا ہے آج میں نے اپنے رب کو اس طرح ناراض کرنا ہے. اگرچہ دنیا والا مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے بہن بھائی مجھے نہیں دیکھ رہے، میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ بصیر ہے کہ نہیں؟ دیکھنے والی ذات ہے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی؟ اس سے چھپ سکتے ہو؟ پھر اسی سے مقابلہ کر رہے ہو تم. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو دکھا دکھا کے گناہ کر رہے ہو. یہ دیکھ میں تجھے ناراض کر رہا ہوں، یہ دیکھ میں تجھے ناراض کر رہا ہوں. جس سے سچی محبت کی امید تھی اسی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے انسان. جس نے سچی وفاداری کرنی تھی اسی کے ساتھ انسان دغا بازی کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے انسان. اس نے نظریات کو کھوکھلا کر دیا. اس یہودی عیسائی بے ایمان نے ہمارے نوجوان کو کھوکھلا کر دیا، اندر سے کھوکھلا کر دیا، ختم کر دیا. کوئی جنگ نہیں کر سکتا ہم میں سے، کوئی جنگ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. 10 قدم نہیں کوئی بھاگ سکتا. جنگ کے اندر کیا کرے گا وہ؟ کل کو اگر کفر ہمارے سروں پہ آ گیا کیا مقابلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ؟ کچھ نہیں کریں گے. سمجھ آئیے؟ اقبال کہتا ہے وہ جو اڑتے تھے شاہینوں میں، وہ جو اڑتے تھے فضاؤں میں، شاہین نہ رہے.
बाज़ोक ना रहे, ज़हीन ना रहे, पाकीज़ा गर ना रहे, बादीन ना रहे, वो लाला व गुलजार वो महजबी ना रहे। पाकीज़ा गर, आज तो सब नापाक ही हो चुके हैं, बादीन ना रहे, सब बेदीन होते जा रहे हैं, सब बेदीन होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बेदीनी जो हमारे घरों में राइज हुई है, ये सिर्फ इंटरनेट और केबल की लानत है, ये टीवी की लानत है। लाख कस्में मेरे सामने कोई आके उठा ले, लाख कस्में कि नहीं मैं इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल, कभी भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए, कभी मानने के लिए हलफ उठा ले, कुरान को सर पे उठा ले, जब है ही वो एक बेहयाई की जड़, है ही बेहयाई की जड़, जिस मकसद के लिए काफिरों ने राइज किया है वो है ही जड़। फिर किस तरह तुम दावे कर सकते हो नहीं जी हम मौलवी साहब सुनते हैं? बदबख्तो, जुमे वाले दिन आके तुम मौलवी को सुन नहीं सकते। मौलवी साहब को सुनते हैं जी हम, तलावत कुरान पाक सुनते हैं हम, नाते सुनते हैं हम। मस्जिद के अंदर हर जुमे मौलवी साहब वाज़ नसीहत नहीं कर रहा, हर रोज दरसे कुरान नहीं हो रहा, वहां पे आके सुनते नहीं है। जो फेस टू फेस, जिसकी नूरानियत बहुत ज्यादा है, वहां पे मौलवी साहब सुनते हैं। मौलवी साहब सब झूठ है, बकवासात है। ये अल्लाह जानता है और उस इंसान का दिल जानता है, वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, वो सब कुछ अल्लाह जानता है। गुनाह अल्लाह से छुप नहीं सकता, लिख लो ये, गुनाह अल्लाह से छुप नहीं सकता। जरा सोच के देख, इंसान अगर गुनाह की हालत में तेरी मौत आ गई, तेरा बनेगा क्या? क्या मुंह लेके जाओगे कब्र के अंदर? क्या मुंह लेके जाओ? म्यूजिक सुनते हुए मौत आ गई, गाना सुनते हुए मौत आ गई, बेहयाई देखते हुए मौत आ गई। अल्लाहू अकबर। मेरे पैगंबर ने सहाबा से पूछा, बताओ मौत के बारे में क्या ख्याल है, वो कब आएगी तुम्हें? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मौत के बारे में हमें यह ख्याल है जब हम रात को सोते हैं तो हम उम्मीद को कता कर देते हैं कि हमारी सुबह को आंख खुलेगी, हमें उम्मीद नहीं है कि हम सुबह को जिंदा भी उठेंगे या नहीं उठेंगे। हजूर ने फरमाया, तुमने पूरी रात की बात कर दी, आओ जरा मेरी भी सुनो। मैं जब नमाज से फारिग होता हूं, एक तरफ सलाम फेरता हूं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि दूसरी तरफ सलाम फेरना भी मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। तुमने तो पूरी रात की बात कर दी। और खुदा की कसम, आज तो चला फिरा नौजवान ऐसे जलता गिरता है, हार्ट अटैक होकर मर जाता है वो। पहले तो हम बूढ़ों का ऐलान सुनते थे मस्जिद के अंदर, फलाना बाबा जी मर चुका है जी, 70 साल उम्र पाई, वफात पा गया, इंतकाल कर चुका है। अब तो यहां पे ऐलान होते हैं, नौजवान फलाना 27 साल का, 30 साल का, 35 साल का जा रहा है। बर्बाद हो रहे हैं सारे के सारे। ना अपनी आखिरत को जाया करो, तुमने गुनाह करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना। वलाकिन ज़ालिमूना अनफुसहुम, लेकिन तुम अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हिसाब नहीं, तुमने खुद अपना जाके हिसाब देना है। अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो तुम, गलत इस्तेमाल करके ये चीजें। समझ आई? आगे देखें जी, वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग, अच्छा दूसरी, पहली चीज जना आई थी, अब ये दूसरी चीज है इमानत। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम, और वो लोग, वो अपनी इमानतों की, व अहदिहिम, अब ये तीसरी चीज, और अपने अहद की, अपने वादों की क्या करते हैं? राऊन, हिफाजत करने वाले हैं, निगहबानी करने वाले अपने मुआहिदों की। ठीक है, कितनी चीजों की? इमानत और वादों की क्या है? पासदारी करने वाले हैं। समझो बात, ये दूसरी और तीसरी किस्म है। इमानत की भी क्या करते हैं? इमानत में खयानत नहीं करते भाई। इमानत चाहे अल्लाह की दी हुई हो, चाहे वो बंदों की दी हुई हो, वो इमानतों का क्या करते हैं? पूरा ख्याल करते हैं। ये हाथ, ये आंखें, ये जुबान, ये कान, ये सब कुछ, ये आज़ाए जवारे, ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये मानते हैं। अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो खयानत कर रहे हैं। अब या बंदे ने कोई आपको इमानत पकड़ाई है, अगर उसके अंदर खयानत की जाए, गलत इस्तेमाल किया जाए, वो खयानत होगी। और जो खयानत करेगा वो मोमिन शुमार नहीं होगा कुरान की नजर के अंदर। इसी तरह मुआहिदा, चाहे अल्लाह से किया है, चाहे बंदों से किया है कोई, उसको पूरा करना है। उसको क्या करना है? पूरा करना। वादा पूरा करना है, वादा तोड़ना नहीं है। इस्लाम के अंदर जायज वादा, और वो भी जायज वादा, ये भी याद रखना। गुनाह के ऊपर जो वादा किया जाएगा उसको तोड़ना वाजिब है। गुनाह के ऊपर मिसाल के तौर पे कोई कर ले वादा, अलियाज़ुबिल्लाह कल मैं तेरे साथ शराब मिलकर पीऊंगा, ये वादा तोड़ना जरूरी है। जायज वादा पूरा करना वो जरूरी है, नाजायज वादा तोड़ना जरूरी है। जायज वादा पूरा करना जरूरी है। समझ आई है कि नहीं? सच्चा वादा, माहिदों को तोड़ना नहीं है। ये मोमिन की शान नहीं है, ये मुसलमान की शान नहीं है माहिदों को तोड़ना। दो जुबानें नहीं रखी जाएंगी, जुबान सिर्फ एक रखो बस। ठीक है कि नहीं?
فلانے وقت پہ فلانے موقع پہ بابا تجھے پیسے مل جائیں گے، بس وعدہ کر لیا، اب اس کو پورا کرنا لازم ہوگا تمہارے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، اب آگے سمرہ ہے، بشارت ہے. کیا ہے؟ بشارت. سمرہ بھی ہوگا. اللہ نے کتنی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ شروع سے آؤ. 3. اللہ نے فرمایا جو نماز قائم کرے گا اور جو شرک سے بچے گا، شرک نہیں کرے گا. تیسرا نمبر، ظلم نہیں کرے گا، زنا سے بچے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، بد عہدی نہیں کرے گا. اللہ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ وارث کے ہونے والے ہیں. کیا ہونے والے ہیں؟ وارث ہونے. ہاں یہ پیچھے والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں کے اوپر محافظت کرنے والے ہیں، وہی پابندی کرنے والے ہیں. فرائض واجبات سنت کے اندر کیا ہیں؟ وہ پابندیاں کرنے والے ہیں. یعنی وہ فرائض بھی نہیں چھوڑ رہے، واجبات بھی نہیں چھوڑ رہے، سنتے بھی نہیں چھوڑ رہے، ناغہ نہیں کر رہے نماز کے اندر. ٹھیک ہے، ان کا اب سمرہ جو ان اوصاف کے حامل ہوں گے مومنین، یہ وارث ہونے والے ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ وارث ہونے والے ہیں جنت الفردوس کے. یہ جنت الفردوس جو ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ درجہ، اعلیٰ طبقات کے اندر. دیکھ لو، عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. نماز قائم کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے. 3 چیزوں سے بچنا ہے. ہر انسان جائزہ لے کے 3 چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ. ٹھیک ہے، چلو عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا، نماز قائم کرنے کے اندر کتنی کوتاہی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ اکرام کی طرح جو ہی اللہ اکبر کی اذان آئے ان کی کدال اوپر ہوتی تھی، جو ہی اللہ اکبر کی اذان گونجتی تھی زمین پہ کدال نہیں جاتی تھی بلکہ آرام سکون سے رکھ دیتے تھے. یہ کام اب بعد میں، پہلے نماز ہوگی. ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے. یہ نماز کو قائم کرنے کے مترادف ہے. سنت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ نماز کو پورا کرنا ہے، مواظبت اختیار کرنی ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ظلم نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، بد عہدی نہیں کرنی، وعدے نہیں توڑنے کسی انسان کے ساتھ کیے جائے. جو اللہ نے فرمایا یہ لوگ وارث کیے گئے ہیں. اور کس کے وارث؟ کوئی چھوٹا طبقہ نہیں، ادنا طبقہ نہیں، متوسط درمیانہ طبقہ نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ طبقے کا وارث. وہ جنت الفردوس کے وارث کروں گا میں، وہ زمینیں ادا کروں گا ان کو میں. اللہ اکبر. تیار ہو کے نہیں لینے کے لیے؟ تیار ہو کے نہیں؟ ہاں یہ 3 بندوں کی انشاءاللہ یہ میرے پاس، بس سمجھے. اونچی آواز سے کہا کرو انشاءاللہ. ہاں یہ کون سا دنیا کا سودا ہے؟ یہ تو آخرت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ میں کسی کی نیکی کی بے قدری نہیں کروں گا. میں کسی کی نیکی کی بے قدری نہیں کروں گا. نیکی کرو اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ کرو. مرنا ہے ہم سب نے مرنا ہے. دعا کرو جس طرح اللہ نے توفیق دی دنیا کے اندر اس طرح قرآن پڑھنے کی، قرآن کی محفل سجانے کی، اللہ ہم سب کو حشر کے میدان کے اندر بھی اسی طرح اکٹھا رکھے، حشر میں اکٹھا رکھے. اللہ تم سے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، کہہ دینا عشاء کے بعد قرآن پڑھتے تھے، تیرا سمجھتے تھے یہ وہ عمل لے کے آئے ہیں. کس سے پڑھتے تھے؟ اس فقیر کو آگے کر دینا. تم میرے حق میں گواہی دے دینا، میں تمہارے حق میں گواہی دے دوں گا. چل، اللہ کہے گا جاؤ وہ رستہ جنت کا، چلے جاؤ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر فرشتے آئیں گے استقبال کے لیے. پڑھا گیا ہے قرآن میں، فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے تمہارے لیے. وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کا دروازہ داخل کریں گے وہ تمہیں، اور وہ کہیں گے سلام طبتم علیکم، سلامتیاں ہو جنت والو تم پر. سبحان. یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ سلامتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو. بس اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ، اس مالک سے وفاداری کرو. دنیا کی محبتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا. یہ سب دغا بازیاں ہیں، یہ سب چوچلے ہیں، یہ سب چونسلے ہیں، یہ زبان کے دعوے ہوتے ہیں. میں پوری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا، میں پوری زندگی تیرے ساتھ یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آسمان کے تارے بھی تیرے لیے توڑ کے لاؤں گا، چاند کہے تو تیری جھولی میں ڈال لوں گا. سب بکواسات ہیں، سب واہیات ہیں، کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا. تیرا باپ آج تک چاند تک نہیں پہنچ سکا، تو کیسے پہنچ جائے گا چاند؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس اپنے مالک کے ساتھ وفا کرو. تم اس کے ساتھ وفا کر لو، وہ تمہارے ساتھ وفا کرے گا، اور ایسی وفا کرے گا کہ تمہاری وفا سے بھی زیادہ وہ تمہیں انعام دے گا.
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھو جی آگے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ جی بھی کوئی بتا سکتا ہے اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ جی بھئی، جو اصطلاحات میں بیان کرتا ہوں، یہ فلانی آیت ہے فلانی آیت، کوئی بتا سکتا ہے؟ اب یہ اللہ نے کون سی آیت ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اصطلاحات بیان کرو جو میں نے اصطلاحات دی ہوئی ہے، ابھی میں نے خلاصے کے اندر بتایا۔ ہاں، شرک اعتقادی کی نفی بھی ہے۔ آیت کا نام کیا ہے؟ اس کو کہیں گے کیا؟ اللہ کیا دن، دیکھو غور سے، دیکھو غور سے اندر بیان کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، دلیل کون سی؟ عقلی دلیل بیان ہو رہی، عقلی دلیل بیان ہو رہی۔ دو ہی دلیلیں ہیں، دلیل عقلی نقلی۔ یہ عقلی دلیل ہے، انسان کی عقل سے اپیل ہوگی۔ اب اللہ فرمائیں گے 4 ادوار اللہ ذکر کریں گے انسان کی زندگی کے۔ اب غور سے آیت پڑھو، غور سے، کہ خدا کی قسم اللہ نے ماں کے پیٹ میں کن حالتوں کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے۔ سائنسدان حیران ہو گئے ہیں آج، سائنسدان حیران ہو گئے ہیں آج کہ کن کن حالتوں کے اندر اللہ گزارتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو چنی ہوئی مٹی سے۔ حضرت آدم کا خبیر حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتوں کو حکم دیا فلانی جگہ سے مٹی لاؤ، فلانی جگہ سے مٹی لاؤ، فلانی جگہ، چنی ہوئی مٹی سے۔ ٹھیک ہے، آگے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر بنایا ہم نے اس مٹی کو پانی کی ایک بوند، نطفتن، پانی کی ایک بوند، فی قرار مکین، محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ محفوظ مقام سے مراد ماں کے رحم کے اندر پہنچا دیا ہم نے، ماں کے رحم کے اندر، پہلے باپ کی پیٹھ میں، پھر ماں کے رحم میں، فی قرار مکین، محفوظ مقام میں۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر پانی کے، ہاں پھر بنایا ہم نے النطفۃ، پانی کے گندے قطرے کو، علاقتن، لہو جمع ہوا، لوتھڑا بن گیا، جمع ہوا خون، وہی نطفے کا کیا بن گیا؟ خون جمع ہوا۔ ٹھیک ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس لوتھڑے سے مضغۃ، گوشت کا ٹکڑا بنایا، جمے ہوئے خون سے پھر کیا بن گیا؟ گوشت کا ٹکڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت سے ہڈیاں بنائیں، پھر بنایا گوشت سے ہڈیاں۔ ٹھیک ہے، یعنی گوشت کے اوپر کیا، پھر ہڈیاں بن گئی، اس کی مضبوط ہو گیا نا ہڈیاں، پھر کیا ہو گیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سبحان اللہ، کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق، دوسری صورت پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت ہم باہر لے کر آگئے۔ سبحان اللہ، کتنی حالتوں سے گزر رہا ہے، کتنی حالتوں سے گزر رہا ہے انسان ماں کے پیٹ کے اندر، کتنی مختلف احوال سے گزر رہا ہے انسان، مختلف احوال سے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی پھر میں اپنے ذوق کے اندر سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اندر فرمایا فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا الگ، رحم کا اندھیرا کتنے ہو گئے؟ وہ جھلی جس کے اندر لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، جھلی کا اندھیرا کتنے ہو گئے؟ 3 اندھیرے۔ 4 مہینوں کے بعد ہم نے تیرے اندر روح پھونکی، پہلے حرکت نہیں کر سکتا تھا، اب حرکت کے اندر آیا، جب روح پھونکی اب بھوک لگنے لگی، ہائے کیا لگنے لگی؟ بھوک لگنے لگی، پیاس نے شدت اختیار کی۔ آج تو ماں کے پیٹ کے اندر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آج تو زبان نہیں ہلا سکتا، مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ذوق کے اندر کہوں تو فطرت پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ اے انسان، آج تیری ماں کے پیٹ کے اندر، ویرانیوں کے اندر تیری پکار کو سننے والا کوئی نہیں، تیری مرادوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، تیری اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ جو ذات
اس وقت بچے کی رمز کو سمجھ کے، بچے کے بھید کو سمجھ کے، ماں کے گندے خون کو بچے کی ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس کو حاجت روا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فطرت پکار پکار کے کہہ رہی تھی، اے انسان، آج دیکھ میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے اوپر اپنی حجت کو قائم کر دیا۔ آج میں نے جب تیرے اندر روح پھونکی، آج ہی میں تجھے اپنی توحید کا سبق دے رہا ہوں۔ جس طرح آج ماں کے پیٹ کے اندر تیری کوئی پکار سننے والا نہیں میرے سوا، آج ماں کے پیٹ کے اندر میرے سوا تیری کوئی مراد کو سننے والا نہیں، اسی طرح جب تو دوسرے جہان کے اندر جائے گا وہاں بھی تیری پکاروں کو سننے والا میرے سوا کوئی نہیں ہوگا، وہاں بھی تیری مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں بھی تیرے حالات سے واقف، تیرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا، دائی نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ وہ خوراک والا رستہ کاٹ دیا، پھر بھوک نے ستایا، پھر پیاس نے شدت اختیار کی، رونے لگ گیا کہ خوراک والا رستہ کٹ گیا، اب بھوک کیسے مٹے گی، اب پیاس اپنی کیسے بجھاؤں گا۔ اب بچہ باہر آیا، رو رہا ہے، باپ ہنس رہا ہے، ماں بھی ہنس رہی ہے، سارے رشتہ دار بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، لیکن تو رو رہا ہے، ساری دنیا تجھے دیکھنے والی ہنس رہی ہے۔ آج تیری رمز کو تیری سگی ماں بھی نہیں سمجھ سکتی، آج تیرے بھید کو تیری ماں بھی نہیں سمجھ سکتی۔ جو ذات اس وقت بچے کے کان میں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ پریشان نہ ہو، خوراک والا ایک رستہ تیرا کٹ گیا، جا تیری ماں کے سینے کے اندر 2 خوراک کے رستے اور جاری کر دیے، اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس کو حاجت روا، اس کو مرادیں پوری کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی حالتوں سے گزر رہا ہے انسان ماں کے پیٹ کے اندر، بن مانگے اس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، بن مانگے کچھ نہیں مانگا تھا ہم نے اس سے، کچھ نہیں مانگا تھا، بن مانگے سب کچھ۔ آگے اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جو پیدا کرنے والوں میں سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ سمجھ کتنا خوبصورت پیدا کر دیا اس نے، آنکھوں کی جہاں بنتی تھی جگہ اس نے آنکھیں وہیں پہ رکھی، ناک کی جگہ جہاں بنتی تھی اس نے وہیں پہ رکھی، کانوں کی جگہ جہاں بنتی تھی اس نے وہیں پہ رکھی۔ جو بھی چیز انسان کھانے لگتا ہے سب سے پہلے اس کو سونگھتا ہے، ناک کے ذریعے وہ سونگھ کے اندر جاتی ہے۔ اگر اللہ ناک یہ ٹانگ کے اوپر لگا دیتا کتنے تکلف کے اندر انسان پڑ جاتا، پہلے نیچے سے سونگھتا پھر اوپر منہ کے اندر داخل کر۔ کانوں کی جہاں جگہ بنتی تھی اللہ نے کان کی جگہ وہیں پہ رکھے، درست بنایا اللہ تعالیٰ، سمجھے۔ پاؤں کی انگلیاں، ان کا تناسب دیکھو، تناسب، ایک انگلی اندر سے کام کرنا چھوڑ دے پاؤں کی انگلیوں میں سے انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں دیکھ لو، خدا کی قسم، کبھی ایک انگلی کو پکڑ کے نا کبھی غور کر کے دیکھنا کہ ہمارا ہاتھ ادھورا رہ جائے گا۔ ہر انگلی کے اندر اللہ نے مختلف طاقت کو رکھا ہوا ہے، انگوٹھے کے اندر، شہادت والی انگلی کے اندر، وسطی کے اندر، خنصر کے اندر، بنصر کے اندر، ٹھیک ہے، پانچوں انگلیوں میں اللہ نے مختلف طاقتوں کو رکھا ہوا ہے جس سے انسان پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک انگلی کام کرنا، ایک انگلی کا ایک پورئی، اللہ اکبر، قدرت کا دیا ہوا شاہکار ہے نا، ایک انگلی کا ایک پورئی کام کرنا چھوڑ دے انسان کا ہاتھ ادھورا ہو جاتا ہے۔ اور جدھر ہاتھ کی جگہ بنتی تھی ہاتھ وہیں پہ رکھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ ہاتھ جو ہے یہ ہمارے جسم کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، جسم کے توازن کو۔ آپ غور کر لینا، اگر کسی کا ایک، اللہ معاف کرے سب کو بچائے، کسی کا بازو نہیں ہے
اس کے جسم کا جو تناسب، موازنہ، توازن خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک طرف کو جھکتا جاتا ہے، ایک طرف کو جھکتا جاتا ہے. کسی کا ہاتھ کٹ گیا، توازن خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. پلکیں ہیں نا، پلکیں، سبحان اللہ، اس کو فضول سمجھتے ہو؟ یہ فضول ہے. ہماری آنکھوں میں کوئی ذرہ جب آنکھ کے اندر جانے لگتا ہے، سب سے پہلے یہ ٹکرائے، اس سے ٹکراتا ہے، وہ ذرہ اس سے ٹکراتا ہے. آنکھ کے اندر وہ ذرے کو داخل نہیں ہونے دیتا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ درست بنایا ہے اور درست فٹ کیا ہے اللہ پاک نے. کان، ایک کان کام کرنا جواب دے دے، دوسرا کان چلتا رہے لیکن پھر بھی ادھورے کام رہ جاتے. ایک آنکھ کام کرنا چھوڑ دے، اللہ اکبر. ایک ہاتھ شل ہو جائے، فالج کے دیکھ لو مریضوں کو، ان کا چلنا دیکھو. عبرت حاصل کیا کرو، عبرت حاصل کیا کرو. تھوڑی سی بیماری آ جائے نا، شکوے نہ کرنے لگ جایا کرو. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو. نیچے والے کو دیکھ، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہوا پڑا ہے، آج کسی کا بائی پاس ہوا پڑا ہے، کسی کا ایک گردہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، کسی کو سٹڈ لگ رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اور شکر ادا کیا کرو. یا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو خدا کے لیے. یہ سانس جب تم لیتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ میں سانس لینے لگا ہوں. یہ جب سونے کے بعد چل رہے ہوتے ہیں، کس کی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں؟ سارے بولو، کس کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے یہ سانس چل رہے ہیں. ہے ہمارا ارادہ؟ نہیں ہوتا ارادہ ہمارا. یہ آنکھیں جو جھپک رہی ہیں، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. یہ زبان چل رہی ہے، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی. ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی. وہ ایک ہاتھ کو اگر حکم دے دے چل کام کرنا چھوڑ دے، پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. جو چیز قدرت کی دی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں، اس کا تقابل کوئی نہیں، اس کا مساوات، اس کی برابری کوئی نہیں. جو چیز قدرت کی دی ہوئی ہے وہی اصل چیز ہے. اس کے اوپر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے باقیوں سے مجھے اچھا بنایا ہے. کوئی شکوہ یا اللہ تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پس بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جو بنانے والوں میں سے سب سے خوبصورت بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد بے شک تم اس زندگی کے بعد البتہ میتون، کیا ہو؟ مرنے والے. کتنے سال؟ کوئی تو ماں کے پیٹ سے ہی مردہ آتا ہے دنیا کے اندر، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال. بس زندگی گزار کر پھر میری طرف ہی آنا ہے. مٹی کے اندر مل جاؤ گے جس مٹی سے تمہیں بنایا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر بے شک تم قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اس مٹی سے ہی بنایا تمہیں، یہی مٹی تمہاری ابتدا، اسی مٹی کے اندر تم مل جاؤ گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. کیوں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ پھر ہی تو اصل فیصلہ ہونا ہے. یاد رکھنا، قبر کا عذاب بھی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم ہے. آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ قبر سے شروع نہیں ہو جاتا. قبر کا عذاب الگ ہے اور وہ آخرت کے عذاب سے بھی کم ہے، ہلکا ہے. لیکن جو آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب ہے، وہ سب سے بڑا عذاب وہی ہے. اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ عمل کی توفیق. حاضری دے دیں جی سارے. حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، محمد ارشد صاحب، عبد المجید صاحب، محمد یونس صاحب، نجیب مصطفیٰ صاحب، میاں نعیم صاحب، اچھا جی، محمد منصور صاحب، اصغر لالی صاحب،
محمد ریاض صاحب، کاشف سلیمان صاحب، محمد رفیق صاحب، جاوید خالد صاحب، محمد شہزاد حسن صاحب، محمد عارف شہزاد صاحب، تنویر احمد صاحب، جواد الحسن صاحب، اسد اللہ صاحب، میاں ندیم صاحب، میاں وقار احمد صاحب، محمد منیب صاحب، محمد عارف رشید صاحب، طاہا نصیر صاحب، سمیع اللہ صاحب، محمد زبیر صاحب، محمد احسن علی ایاز صاحب، محمد